لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المعونة على قدر المعونة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، دنیا کی ضرورتوں کے بارے میں تو قرآن میں اللہ یوں کہہ رہے ہیں، جو کرے گا ہم اس کو دے دیں گے. دنیا کے دینے کے لیے اللہ کے یہاں محنت شرط نہیں ہے. زندگی تو نظام کا نام ہے. مقدر کی دنیا تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اور دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے. یہ امتحان کے لیے ہے، اور امتحان کے لیے اللہ نے ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے احکام دیے ہیں. جو ان احکام کو پورا کرے گا کامیاب ہوگا، اور جو اس دنیا میں اپنی جی کی چاہتوں پر چلے گا یا اپنی آنکھوں دیکھی پر زندگی گزارے گا اور اللہ کے احکام کو چھوڑے گا، وہ ہر حال میں ناکام ہوگا. دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ انسان جتنا اللہ کو بھولتا ہے، آخرت کو بھولتا ہے، خدا کے احکام کو چھوڑتا ہے، اتنا اللہ اس کو دنیا کی چیزوں کے دروازے کھولتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به، تزکیے کے لیے تو انبیاء بھیجے ہی جاتے تھے زمانے میں. جب انسانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے تذکیر کے لیے، حقیقت سمجھانے کے لیے، اور جو غلط راستے پر اپنے آپ کو ڈالا ہے اس سے نکالنے کے لیے، صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے نبی آتے تھے. پھر انسان اپنی دنیا کی محبت میں اور دنیا کے دھوکے میں پھنس کر نبی والا راستہ چھوڑتے ہیں، پھر نادان ہو جاتے ہیں اور زندگیاں خواہشات پر لے آتے ہیں، خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ نبی کو بھیجتے تھے. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک یہ انسانوں کی تذکیر کے لیے تشریف لائے. ہاں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں، اب اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے اور جو دین کی محنت لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے ہے. اور آپ کے بعد آپ کے بچے ذمہ آپ نے فرمایا. ہاں، اور امت میں خاص طور پر امت کے علماء ذمہ دار ہیں. ہاں، علماء نے لکھا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرا اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے علماء کا وجود اس میں رکھا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں. ہمارا آپ تو جانتے ہیں کہ مجددین کا جو وجود ہے وہ اسی لیے ہے ہر دور میں، کہ انسانوں میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو اس کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے منتخب فرمایا، اس نے ہر قسم کی لائن کی قربانیاں دے کر امت کو صحیح رخ پر لانے کی محنت کی، اور جو بگاڑ امت میں آیا اس بگاڑ کو ختم کیا. ہاں، علماء کا وجود یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. ہر دور میں اہل علم
اور ہر دور میں اہل علم میں ایسے اللہ نے افراد پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے ذمہ داری سمجھ کر رات دن اپنے آپ کو امت کے پیچھے کھپایا ہے اور ان کی دینی ضرورت کے بارے میں محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، حالات کا مقابلہ کیا۔ آپ کے اس علاقے میں حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کو اللہ نے کھڑا کیا تو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب نے ہر لائن کے حالات کو جھیلا ہے، ایسے مومن وجود میں نہیں آئے ہیں۔ رات ایک دن کیا ہے اور اپنے زمانے کا جو ذمہ دار تھا نواب، وہ تو حضرت کے بالکل خلاف تھا۔ حضرت کو اپنی بستی سے نکلنا پڑا، چھوڑنی پڑی، لیکن حضرت نے اپنی بات کو نہیں چھوڑا، اپنی محنت کو برابر آپ کرتے رہے اور جو حالات آتے رہے وہ جھیلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت کی محنت کو، قربانی کو قبول فرمایا اور اس قوم کو اور برادری کو خدا نے صحیح راہ پر ڈالا اور اس میں علم الہی کو زندہ کیا۔ ایک آدمی نے محنت کی اور اپنے دور کے نواب کے مقابلے میں تمام حالات جھیلے، ہم کو تو کچھ بھی نہیں کرنا، ہمارے سامنے کوئی حالت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کیا ہے بھیرو چھوکروں یا گھروں کو، یہ ہمارے سامنے حالات ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس اور شعور بھی نہیں ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی علماء کی تعداد جس علاقے میں ہو، اس علاقے میں یہ حالات ہوں، نمازیں چھوڑنے والے موجود ہیں، معاملات اور معاشرت میں زبردست بگاڑ آیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ذہنی ارتداد کی شکار ہو۔ تو آپ لوگ ہیں یہاں ماحول میں ہو، اس کا پتہ نہیں چلتا، ذرا بمبئی میں جاؤ، تمہاری برادری کے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ سب سے بڑی مصیبت آج یہ ہے کہ علماء کا امت کے عوام کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، ماحول میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے، کیا چل رہا ہے۔ جو دین کی خدمت میں ان کا کام ہو، وہ کیا سمجھتے ہیں، ہم جو پڑھاتے ہیں مدرسے میں کافی ہے، آگے کہ ہماری برادری اور امت مسلمہ کے احوال کیا چل رہے ہیں دین کے اعتبار سے۔ ہم علماء کا حال بھی یہی ہے کہ جب امت کے اعمال کے بگاڑ پر خدا کی طرف سے حالات آتے ہیں دنیا پر، تو ہم چیخ اٹھتے ہیں۔ دنیا پر حالات آتے ہیں، چیختے ہیں اور پھر رفائی کام لگ جاتے ہیں، لیکن جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کے تو حالات آئے ہیں، اس کی اصلاح کی فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر بیانات میں بارہا یہ بات سمجھاتے تھے کہ کھجلی ہوئی ہے خون کی خرابی کی بنا پر، وہ خون کی خرابی کا علاج نہیں کرتے، اسی کے سر کرتے ہیں۔ ہاں، حالاتی یہ ہوتے ہیں۔ حضرت اپنے بیانات بہت سی مرتبہ رفائی کام والوں سے کہ تم رفائی کام کرو، ہم اس کے نہیں ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ بیماری کا علاج نہیں ہے۔ بیماری کا علاج یہ ہے جو ہماری پوٹلے اٹھا کے جب امت پھر رہی نہیں ہے، یہ بیماری کا علاج ہے کہ امت اپنی خواہشات زندگی چھوڑ کر اور غلط زندگی اور غلط اعمال چھوڑ کر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائے تاکہ اس کے حالات درست ہو جائیں۔ اس کا علاج یہ ہے۔
اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، علماء کی بڑی ذمہ داری ہے حالات کو جھیلنا. ہم اسی سے گھبراتے ہیں. میں مولویوں کی جب سال کی تشریح کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ابھی مدرسے میں تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے سب سیکھا ہے، تبلیغ میں جائیں گے تو اپنا بستر اٹھانا پڑے گا، چلنا پڑے گا، حالات جھیلنے پڑیں گے، سردی گرمی، 3 بجے کھانا ملے گا. اس لیے طبیعت گھبراتی ہے، سال نہیں لگاتا آدمی. حالانکہ سمجھتا ہے کہ سال لگانا چاہیے مجھے. مجاہدے کی صفت زندگی میں جب نہیں ہوگی تو آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا. ہاں، رہی بات ضرورتیں، تو ضرورتوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اتنی اللہ مدد کرے گا. لیکن یہ فرمان ہے قرآن میں، اللہ کا فرمان ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. تم میں جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرتا رہے گا. تم تو سب پڑھانے والے لوگ ہیں، لام تاکید، نون تاکید، داخل المضارع یفید الاستمرار. ایک مرتبہ مدد کرنے کا وعدہ نہیں ہے. جس موقع پر جتنی مدد کی ضرورت ہوگی خدا مدد کرے گا. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے. قرآن کی آیات کو تدبر سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں، اور اللہ کی ذات و صفات پر یقین اور نظر لا کر قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے. صحابہ جو فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اللہ کو پہچانا، اللہ کون ہے، اس کی معرفت حاصل کی، اور پھر ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا. جب قرآن پاک کو تدبر سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہر آیت قرآن میں ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی چلی گئی. ہاں، ہم ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں ضرورت بھی ہے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، تقاضوں پر جانا چاہیے، لیکن ہماری نگاہ اللہ پر نہیں ہوتی. پھر ہم بھی اسبابی پر نظر رکھ کر ہم سوچتے ہیں. اور صحابہ نے ہمیشہ اللہ کے قدرت پر نگاہ کر کے ہر فیصلے کو یہ کیا. اور اللہ نے اپنی مددوں کے وعدے پورے کیے. صحابہ کے پاس حالات کوئی اچھے نہیں تھے، دنیاوی حالات اچھے نہیں تھے، گھروں میں فاقے تھے، اور صحابہ اللہ کے راہ میں نکل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر مدینہ میں دعوت دے کہ مدینہ میں آؤ، اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور پوری دنیا میں جا کر دعوت دے کر مدینہ میں لا کر ان کو کھلا رہے ہیں. ہاں، کیسے ہوا کہ اللہ نے کیا. معاف کرنا، آج تو گورنمنٹ ملازمین کو گورنمنٹ پر جتنا یقین ہے اتنا ہم علماء کو اللہ کے دین کی محنت اور دین کو تقاضوں کو پورا کر کے ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے. ہاں، حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک بزرگ سے یہ کہا تھا کہ میں کہاں کہتا ہوں کہ میں زندہ کروں گا اور میں مسلمانوں کو نماز میں لے جاؤں گا. میں تو اللہ کے پر میری تو نگاہ کہ اللہ کرے گا، میں تو محنت کروں گا، وہی اللہ اس امت کو مسجد میں لائے گا، اور وہی اللہ اس امت کو دین پر زندگی گزارنے کی توفیق اور ہدایت دے گا. اللہ کرے گا، اور اللہ کو طاقت ہے. نگاہ اللہ پر ہے.
اور اپنے ذمے جتنا اتنا لگانا شروع کر دیا آپ نے کہ مجھے میرے اللہ نے میری جان اور مال اللہ اپنے دین کے لیے دی ہے، مجھے لگانا ہے. گھر میں فاقہ ہے، گھر میں فاقہ ہے. معمولی حضرت بھائی جیسا رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اعتبار سے معمولی نہیں تھے، بڑے جاگیردار تھے. بادشاہوں کے زمانے میں ان کے خاندان کو بڑی بڑی جاگیریں ملی ہیں. ہاں، سب لگا دیا. حضرت کی جو گھر والی تھی وہ بھی رئیس خاندان کی تھی، اور جو رئیس خاندان کی تھی تو کیا کچھ اس کے باپ نے ان کو نہیں دیا ہوگا. تو حضرت نے اپنا سب کچھ لگانے کے بعد پھر امت سے کہا کہ تم تھوڑا لگاؤ. ہاں، کسان کے پاس گھر میں جتنا میرے دوست دانہ ہوتا ہے بیج کے لیے، وہ نہیں سوچتا کہ یہ بیج ڈالوں گا تو کھاؤں گا کیا. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بیج کو زمین میں ڈالوں گا تو بہت کچھ کھاؤں گا. ہاں، تو حضرت نے کہ میں جو کچھ لگاؤں گا اللہ کے دین پر، اللہ تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے مجھے بھی دے گا، اور اللہ اپنی بات کو چلائے گا دنیا میں. خوب سب لگایا، گھر کے برتن بیچ دیے. وہ اس زمانے کے بچے لوہے کے نہیں تھے، وہ تو برتن تانبا اور پیتل کے بڑے بڑے دیگیں اور تمام چیزیں تھیں، سب بیچ دیا. ہاں، یہاں تک کہ گھر میں آٹا رکھنے کے لیے کوئی برتن نہیں تھا. ایک بکس، لکڑی کا بکس تھا، بکس کھوکھا، اس میں آٹا رکھتے تھے. حضرت کے پاس جو تھا وہ لگ گیا، تو پھر حضرت نے حاجی عبدالرحمن سے کہا کہ حاجی جی حجن کو سمجھاؤ، ترغیب دو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی. تو حاجی عبدالرحمن جو ہے جب دعا میں سے تھے، اللہ والے تھے، پردے کے پیچھے سے حضرت کی گھر والی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی. خیر حضرت نے بات سن لی، اور پھر جب حاجی عبدالرحمن گئے اور حضرت گھر میں آئے تو حضرت کی بیوی نے کہا کیا اگر آپ کہتے تو میں خرچ نہیں کرتی تو تم نے عبدالرحمن کو لگایا تھا. اگر آپ فرماتے تو میں خرچ نہیں کر دیتے، تو آپ نے عبدالرحمن کو لگایا تھا میرے پیچھے. کہ ایسا حجر نہیں ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ تو اپنے شوق اور رغبت سے اللہ کے راہ میں خرچ کرے، میرے کہنے سے نہیں. تو سب دے دیا، زیورات جنات سب کہ دے خرچ کر دیجیے. جب حضرت نے اپنا پورا خرچ کیا، پھر امت سے مانگا کہ تھوڑا خرچ کرو، تو امت کھڑی ہوئی ہے. ہمارے جیسا نہیں ہے دنیا بناتے جاؤ نا، پھر کہو امت کو تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ پہلے. جی ہاں، حضرت کے انتقال کے بعد منشی بشیر صاحب ہمارے بزرگ میں سے تھے، مرکز کے ذمہ داروں میں سے تھے. ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا، تو منشی نے کہا کہ مولانا اسماعیل، حضرت کے انتقال کے بعد مولانا یوسف صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ جیسے ابا کے زمانے میں ہم سب کو کھلاتے تھے مہمانوں کو، ایسے ہی ہمیں مہمانوں کو کھلانا ہی ہے، بغیر پیسوں کے کھلانا ہے. اور اگر ہمارے پاس ہمارے خزانے میں کچھ نہ ہو تو پھر قرض لے کر لا کر کھلائیں گے. 80,000 تک قرض کریں گے. اس زمانے میں کہہ رہے تھے حضرت، 1944-45 کے زمانے کے بعد.
منشی نے کہا کہ میں نے دیکھا، میری زندگی پوری ہو رہی ہے، میں نے دیکھا کہ 80,000 سے آگے کوئی دن مجھے قرض کرنے کی نوبت نہیں آئی. بنیے کہ یہاں سے اناج وغیرہ میں لاتا تھا ضرورت پر، لیکن وہ 60 70 تک پہنچ کر آگے نہیں بڑھا اور کھلاتے رہے ہم. کس کی بنیاد پر؟ اللہ کی بنیاد پر. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے جو اللہ کے دین پہ لگائے گا اللہ اس کو لوٹائے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرآن تو سب پڑھتے اپنے، لیکن یقین کی کمزوری ہے. ہوٹل واقعی کہتا ہے حصہ رکھو سے تو گھر میں سے سب نکال کے دے دیتا ہے، بے پیسے مال بھی رکھ دو. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ ہے کوئی ماں کا پوت اللہ کو قرضہ دے، یہ اگر اللہ کو قرضہ دے گا تو اللہ اس کے قرضے کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. قرآن میں کئی آیت ہیں وما انفقتم فی سبیل اللہ فہو یخلفہ، کہ تم جو اللہ کی نسبت پر خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تم کو دے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے بیان کرنے میں، مولوی کے لیے نہیں ہے. معاف کرنا تم میرے ساتھی ہو، ہم سب کو اس لائن سے سوچنا ہے، بیان کرنے میں نہیں بیٹھا. ہماری تنگیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کے دین کی محنت میں خرچ کرنا ہے. ہم اس لائن سے کبھی سوچتے نہیں ہیں اور اللہ پر نگاہ نہیں کرتے. اس دنیا والوں کے بھی ان محتاجوں پر ہماری نگاہ کیوں رہنی چاہیے؟ ان سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ ہمارا تو تعلق اللہ سے ہے. ہمارا والا علم جو ہے یہ علم ہمیں ایمان سکھا رہا ہے، اور ہمارے والا علم ہمیں آخرت پر اٹھا رہا ہے کہ آخرت کو سامنے کر چلو، دنیا کے دیکھ کر نہ چلو. اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے اللہ پر لگاؤ، اللہ کے دین پہ لگاؤ. میرے بھائیوں، ہماری جان اور مال جتنا دین پر لگے گی اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ہم جتنا پورا کرنے پر اپنے آپ کو لگائیں گے ہر حال میں، اللہ اسی اعتبار سے اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل کرے گا. ایک دن مرکز کی مستورہ سب سہارنپور گئی ہوئی تھی، اور حضرت الیاس صاحب اور ان کے بیٹے ماسٹر یہی مرکز میں تھے. وہ گھر میں وہ بکسا جس میں آٹا رکھتے تھے وہاں جا کے دیکھا تو کچھ تھا ہی نہیں. اب دونوں ابا اور بیٹے کو بھوک لگی ہے. مولانا یوسف صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ابا کو بھوک لگی ہے، کیا کروں، آٹے کے بکسے میں تو کچھ ہے نہیں. تو پھر اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ یہ بکسے میں جو دراڑیں ہیں ان دراڑوں میں آٹا گھسا ہوا ہے، اس کو نکال کے روٹی بناؤ. تو اس بکس کے دراڑے میں سے سلی لی اور آٹا نکالا، اور آٹا نکال کر ایک روٹی بنی مشکل سے، وہ بنائی اور ابا کے پاس لا کر بیٹھے گئے حضرت نے اور ان دونوں نے باپ بیٹوں نے کھانے کے بعد حضرت نے کہا کہ یوسف اب آج سے ان چار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. ہمارا حال کہ ہمارو تو ہمارو ہے تارم مارو بھاگ. ہم یہ کر رہے ہیں
دین پر نہیں لگا رہے. ہم بھی ان داندانوں کی طرح میرے بھائیوں مکانات بنا کے چکر میں اور دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ میں عالم دین ہوں, میرے نبی کا وارث ہوں. میرے نبی نے اپنے خون بہا کر اور فاقے کو جھیل کر جس دین کو دنیا میں زندہ کیا, وہ دین آج میری آنکھوں کے سامنے زندگی سے نکل رہا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے. ہمارا یوسف بھائی مرحوم چندواڑی, اس نے درخت کے پتے کھا کے تبلیغ کی ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں, اسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو چھوڑا نہیں. اور کئی مرتبہ پیدل چلے ہوں گے کہاں سے کہاں جانا ہے. شکر کبھی نہیں سوچا, لیکن ان کے اولاد کو خدا نے ضائع نہیں کیا. سورہ کہف پڑھتے ہیں اور سورہ کہف میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ تو نیک کی اولاد ہے, نیک آدمی کی, اور اس کی اولاد کے بارے میں اللہ یہ انتظام کر رہا ہے. وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور چھوٹے بچے چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور دیوار کے نیچے باپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دبایا, خزانہ دبا کے گئے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. لَهُمَا ہی بتا رہا ہے کہ اس کے باپ نے ان کے لیے ایک خزانہ چھوڑا ہے. یوں نہیں کیف متفق. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان بچوں کا باپ نیک تھا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو آدمی خود بھی نیک بنے اور دنیا میں نیکی پھیلے, اس کی محنت کرے گا کہ اللہ اس کے بچوں کو بھوکا مارے گا؟ اللہ میں بھوکا مارے گا؟ تمہارے بڑے بوڑھے تو ایک بات کہا کرتے تھے, جینو گائیشوں تینو کھائیشوں. ہمارے تو گودے میں تھا جینو کھاشوں, ہاں اس کا گائیں گے. ہمارا معاملے میں میرے دوست ہمیں سب کو سمجھے کرنا چاہیے اور جانا چاہیے, لیکن پھر آتا ہے خرچہ کہاں سے لائیں گے؟ جس کا گائیں گے اس کا کھائیں گے اور کھلائے گا وہ, لیکن ہے غیب میں ہے. جتنا غیب کا یقین بنے گا اتنا آدمی کا قدم اٹھے گا. اور اسی کا امتحان ہے ہم سب سے کہ غیب کی بنیاد پر کون زندگی گزارتا ہے. اسباب کی بنیاد پر تو میں تو جو ایمان والے وہ بھی گزارتے ہیں دنیا کے اسباب کو سامنے رکھ کر. تو ایمان والا اسباب کو نہیں دیکھتا, ایمان والا مسبب اسباب کو دیکھتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے. اور اللہ غیب کی بنیاد پر اس کی مدد فرماتے ہیں, جس کی بنیاد پر اس کی دعوت میں جان پڑتی ہے, اس کی دعوت میں جان پڑتی ہے. پھر یہ دنیا کے اسباب کو سامنے نہیں لاتا لوگوں کے سامنے, وہ اللہ کی قدرت کو سامنے لاتا ہے کہ اللہ کریں گے. ہاں, جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں آپ ان کی زندگی کو دیکھیے, انہوں نے اپنی زندگی کے بنیادوں کو دنیا کے اسباب پر نہیں رکھا, اللہ پر رکھا, اور اپنے متعلقین کو اللہ کی بنیاد پر اٹھایا. علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ امت کو اللہ کی بنیاد پر اٹھائے.
اور امت میں اللہ کا دین زندہ کریں گے اور دین زندہ ہوگا اور اللہ اور معصیت ختم ہوگی، اللہ اس امت کے حالات سنوارے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے جو بکواس کرتے ہیں، کتے بھونکتے ہیں، ان کتوں کے بھونکنے سے کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے مساجد، یہ مساجد اللہ کی حفاظت میں ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری ضرورتوں کا پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں، نہ کسی مالدار کے ہاتھ میں۔ اس بنیاد پر ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے۔ ایک انسان دنیا کی گورنمنٹ کی ذمہ داری کو اٹھاتا پوری کرتا ہے تو وہ گورنمنٹ اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرتی ہے۔ اور آج مسلمان کہتا ہے جماعت کو قوم کشو تو چوتھی لاؤشوں، تیرا ایمان کہاں ہے؟ جس اللہ نے اس امت پر ذمہ داری رکھی ہے، اس کے پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی ذمہ داری رکھی ہے، جب یہ مسلمان اپنی اس ذمہ داری پر کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا انتظام نہیں کرے گا۔ لیکن پہلے غیب کی بنیاد پر چھوڑنا پڑے گا، آئیں گے گھر میں فاقے بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گے، اور آدمی اللہ کی بنیاد پر جب جمے گا پھر اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے۔ کوئی بھی تبلیغ میں لگنے والے ہمارے اگلے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ بیچارے دنیا دار نہیں تھے، ان کے پاس دنیا تھی ہی نہیں، لیکن جو تھا اس کو لگایا اور تقاضے پر ہر حال میں اللہ کی بنیاد اپنے آپ کو تیار کیا۔ جب سب سے پہلے بیرون کی جماعتیں بھیجنے کے لیے حضرت کے سامنے ہمارے قاضی صاحب اور بڑا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت ہم بیرون جماعت بھیجیں گے چھاپے کے موقع پر، ہمیں چھاپے کا اجتماع دیجیے، بیرون کی جماعت بھیجیں گے۔ تو پھر اب حضرت یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کا مسئلہ نہیں تھا ہمارے طرح، انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ کیا، کس بنیاد پر؟ تو پھر بیٹھے آنند میں یہ سب آئی صاحب اور عیسیٰ صاحب، یوسف بھائی، فتح کریم بھائی، عبد الغنی صاحب، یہ سب جتنے جو ہمارے گجرات کے ذمہ دار تھے سب جمع ہوئے مشورے کے لیے۔ ہمارے پہلے مشورہ دوسروں کے لیے نہیں تھا، اپنے لیے تھا۔ آج کام نہیں ہو رہا، صرف کیوں کہ کام کرنے والے جتنے مشہور دوسروں پر، ہمارا تو ایک جماعت کا منہ نہیں، وہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایک جماعت نہیں کر دو، کام ہی اٹکا ہے۔ مجھے بھی بلایا گودھرا سے مشورے میں، میں بھی گیا۔ اس دن تو میں تو نیا مسلمان تھا تبلیغ میں۔ 66 میں میرا سال لگا اور 68 میں یہ مشورہ ہو رہا تھا، بلکہ 67 میں۔ تو اس زمانے میں زیادہ وہ نہیں، اس چیز ہم سمجھتے نہیں تھے کہ اپنا بزرگوں سے چلو تو گئے۔ اب شروع ہوا، افریقہ کی جماعت بھیج دی، کون جائے گا اس میں سے؟ تو مشورے میں پھر کیا ہوا کا فرانس بھیج دی کہ ہے اس کو مجھے عبد الغنی کو بھیجو، اور افریقہ فتح کریم کو بھیجو۔ پھر وہاں عیسیٰ صاحب کو شام کی جماعت پہ عیسیٰ صاحب کو طے کیا۔ بولے عیسیٰ صاحب یہ وقت ہمارا قصہ میں 4 ہونا تھا اور طے ہو رہا ہے شام کا، اور گورنمنٹ کا آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، سب سنتا تھا کہ یہ طے ہو رہا ہے۔ پھر طے ہوتے پھر اردو کا تقاضا باقی تھا کہ اردو کون جاوے، اور میں باقی تھا۔ تو کہتا ہے
کہ اردو تو عربی چلتی وہاں تو اسماعیل کا طے کرو. اور میرا حال یہ تھا کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد سال لگانے کے بعد مجھے عبدالستار سے مشورہ کیا تھا کہ اپنا کاروبار کرے. پیسہ تو کچھ تھا نہیں, تو ہم دونوں نے 700 روپے کسی کے پاس سے قرضہ لیا اور اس کو لے کر یہ فرنیچر کا کاروبار شروع کیا ہم نے. سنگاڑے آتے ہیں نا جو, اس کو 1 سال ہوا تھا اور سب قرضے پہ چل رہا تھا. گورنمنٹ کی جو یہ ہوتی تھی سوسائٹیاں, وہاں سے ادھر سوسائٹی میں سے مال رکھتے تھے, 3 مہینے کے وعدے پر اس کو پیسے دینے کے وعدہ ہوتا تھا, وہ لیتے تھے, وہ لاتے تھے اور کچھ کرتے تھے. اور یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اردو میں موکلو, ہم اس زمانے میں مشورے میں بات آئے تو کوئی کسی کو انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کرو اللہ سے, اللہ حافظ. خیر میں خاموش رہا, کیا ہو گیا. تو پھر ہمارے یہاں بیروں کی تشکیل میں ہم پہلے مال پیسے نہیں سوچتے کہ اس کے پاس پیسے ہے کہ نہیں, اس میں صفات ہے کہ نہیں. اللہ سے رونے والا, اعمال کی پابندی کرنے والا, یہ تمام صفات اس میں ہے کہ صفات اس میں کہ اس کو طے کرو. پھر کہو کہ اللہ دی مانگ, اللہ دی مانگ, اللہ حل سے ہے. تو ہم کو کسی نے پوچھا تھے بس کچھ ہے کہ نہیں, تقاضا ہے, طے کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو, اور 2 رکعت پڑھنے پہ لگا دیا کہ 2 رکعت پڑھو. اللہ نے اس امت کے لیے آسان یہ کیا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعا. حسن بصری بن گئے گا تب میں دعا قبول کروں گا, ایسا نہیں ہے. دین کے خاطر اور اللہ کے خاطر ذمہ داری لے کر جو اضطراری حالت پیدا ہوتی ہے, اس اضطراری حالت میں جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما کر اس کا انتظام کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے. میری جو سال کی تشکیل ہوئی نا, تو میں دیوبند سے چلہ لگانے آیا تھا نظام الدین میں. تو چلہ لگا کے پھر گھر جانے کے لیے پھر آیا. آخری دن تھا, نہیں بلکہ اگلے دن مجھے جانا تھا گودرا. تو ماں صاحب نے کہا کہ کل صبح فجر میں آگے بیٹھو بیان سننے. اچھا, اپنوں کو پتہ نہیں کہ آگے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے. اور حاجی موسیٰ بابا بھی آئے ہوئے تھے. اب ان دونوں نے کیا آپس میں گفتگو کی مجھے کچھ پتہ نہیں. تو خیر فجر کی نماز کے بعد آگے جا کے بیٹھ گئے. یہ نہیں تھا یہ تو ذبح کرنے کی بات ہے, یہ پتہ نہیں تھا. بیان ہوا, مانا تشکیل شروع کی. تھوڑی دیر تو مجھے بیٹھنے دیا, میں تو نیچے منہ ڈال کے بیٹھا رہا. لیکن تھوڑا 5-10 منٹ کے ہوتا ہے, اسماعیل کھڑا ہو جا, سال لگا دے. اب مجھے تو کاڑے تو خون نہ نکلے. چلو پیسہ بدتا پورا تھے کیسے, اور آ کیسے وہ رکھ لگاڑو. اب ہمت نہیں ہوتی تھی. اور پیچھے ان کو بٹھایا تھا حاجی موسیٰ کو. میرے کھڑے ہونے زیادہ دیر لگی تو حاجی موسیٰ کہ تیار تھے جاؤ, اللہ حسن کرشے مولانا بات مانو. એટલે પછી પસીનાના હાથ ઊભા થયા. साल दिखा दिया, लेकिन पर वो चक्कर तो भी क्या करने का. तो आखिर हमारे पास तो एक ही इलाज होता था, 2 रकात साल तो हजर पढ़ने का. तो मुझे याद है कि मैं वहाँ से जब बयान ख़त्म हुआ तो सीधा हौज पे गया, वज़ू किया. वज़ू करके उस ज़माने में मरकज़ का ऊपर का हिस्सा था, मंजिल थी मस्जिद पर, वहाँ कोई होता नहीं था. तो वहाँ गया, वहाँ जाके 2 रकात पढ़ी. परेशानी में आदमी की सब हालात में आदमी जलता. हमको हालात में हम डरते हैं, हालांकि हालात तो आए से ही नहीं है कि अल्लाह तुझे देना चाहता है.
اللہ سے معاملہ کر، اضطراری حالت تیری ہے، تو ضرورت مند ہے، اور قاضی الحاجات تو وہ ہے. تو 2 رکعت میں نے پڑھی، اور پڑھ کر میں نیچے اتر رہا تھا تو ایک آدمی آیا دلی کا. اس نے مجھے 30 یا 50 روپے ہدیے میں دیے، میں نہیں لیے. میں نے کہا وہاں سے پوچھنے کے بعد جو کروں گا، جب جو بھی کروں گا جاؤ. اب وہاں کا میں پہنچا تو کہا وہاں سا بھاؤ تھے اسے شو کروں. تو کہ اللہ طرفی آیو سر لے رہے، وہ 30 روپے مجھے اللہ کے بندے نے دیے، اس سے بھی میرا سال شروع ہوا. ہاں، اور لگا، اور اللہ نے لگوایا دل پر ایک بات، نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے. تو اب یہاں آنند نے پہلا سفر باہر کہا اسماعیل کو طے کرو، تو وہاں طے ہو گیا. وہاں بھی 2 رکعت پڑھی نا، پڑھنے کے بعد گھر آیا. اب گھر آیا تو ہمارے قاضی صاحب تھے حاجی عبدالستار پٹیل، وہ لکڑی کے تاجر تھے. میں نے جب یہ کام شروع کیا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ مول صاحب نوا مونق سے، تو آپ نے مول صاحب نے تھوڑی تجارت میں آئینے ریبری کری شوں. تو جب ہم لوگ وہ گورنمنٹ کی اس میں نیلام میں جاتے تھے تو میرے لیے کوئی ایسے لکڑی کے لوٹ مناسب ہوتے تھے تو وہ میرا ٹینڈر بھرتے تھے کہ کھل سے تو لے لے شو. تو میں یہاں مشورے میں تھا، اور اسی دنوں کہیں نیلام تھا سوسائٹی کا، اگئے ہوئے تھے. میں نے کچھ کہا نہیں تھا، بات بھی نہیں ہوئی تھی میری. تو انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ 2-4 لوٹ میرے قابل ہے جو میرے کام آئے سے ہیں، تو انہوں نے میرے نام سے وہ ٹینڈر وہ دیر و منظور بھی ہو گیا. تو جب میں ملنے گیا نا حاجی عبدالستار کو، حاجی خیریت کہ مول صاحب کارے رجبوں گئی لو અને તમારા નામથી મેં ટેન્ડર ભરેલું અને 4 લોટ તમારા ખુલ્યા છે, તમે લેવો હોય તમે લીજો ને તો હું વેચી દઈશ. تو میں نے تھوڑی دیر سوچا کیا کرنا. سوچنے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، میں میرے لیے رہنے دو، میں یہ کر لوں گا. اب میں اپنے کام میں لگ گیا، وہ اپنے کام میں لگ گئے. تو ہمارے یہاں گورنمنٹ کی نیلام میں رکھی ہوئی چیز کو 3 مہینے تک جس نے رکھا ہے اس کو اجازت ہوتی کہ اس کے پاس وہ رکھے، اور سود نہیں چڑھتا تھا اس کا. 3 مہینے کے بعد اگر نہ اٹھاؤ مال تو پھر سود چڑھتا تھا. تو ہم لوگ رکھتے تھے 1 مہینے میں 2 مہینے میں انتظام کر کے پھر ایک لے لیتے تھے. تو پھر وہ اپنے کام میں لگے، میں اپنے کام میں لگا. کام کے من تبلیغ میں لگے، وہی تھا دھندا. تو 2 مہینے کے بعد پھر حاجی صاحب میرے پاس آئے. کمر صاحب پہلو لوٹ لیوا کوئی آئی سے بیچی دو. میں نے کہا بیچ دو. تو وہ لوٹ رکھے بھی انہوں نے، پھر بیچے بھی انہوں نے. اور پھر 2-4 دن کے بعد اس کا پیسہ آیا تو مجھے 5000 جو نفع تھا وہ دینے آئے. کیا تمہارا نفع سے لو. میں نے وہ 5000 لے کہا اپنو اردو سفر سے. دوسروں کے سہارے پہ چلنے سے آدمی چلتا نہیں ہے. تنگی دور کرنے کے لیے یہ محنت ہے، اللہ کی دین پر لگاؤ. ہماری اللہ پاکا سے شو ہے ایسا نہیں، ہمارا اللہ سے، اللہ کے دین پر لگاؤں گے میرا اللہ مجھے دے گا، یہ یقین کرو. نبی کی حدیث ہے جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اللہ اتنی تمہاری مدد کرے گا. اس میں بہت سے مولوی سوچتے ہوں گے اب بتا مولوی بیرونی جماعت میں جائے سے تو پیسہ چوتھی لاوا سے اللہ چوتھی لاوا تو بول رہا ہے. جس کا کام کرے گا وہ دے گا اس کو، تو بھی کر. اپنے آپ کو تیار کر کہ اللہ کے لیے فاقہ اٹھاؤں گا.
اور اللہ کے لیے قربانی دوں گا اور میرا اللہ مجھ سے میری ضرورت پوری کرے گا. پھر اللہ کو تو دیکھ. تو پھر میں اردن کا سفر کرنے گیا. 4 مہینے اردن میں پورے ہوئے. میں یہاں سے خط آیا ولی عمر صاحب کا کہ تیرے بارے میں مشورہ ہوا ہے کہ تجھے وہاں سے سیدھا حج میں جانا ہے. اب یہاں 4 مہینے سب ختم تو ہو ہی گیا تھا. پھر وہ یہ بات آئی اللہ کے سامنے. تو میرے ساتھ عثمان بھاگل تھے, ہمارے یہاں کے عبدالسلام تھے, اور ایسے ایک فتح محمد تھا, صورت تھا. 4-5-6 آدمی کی ہماری جماعت تھی. تو میں نے ان کے سمجھا کہ میرے بارے میں تو یہ بزرگوں نے مشورہ کیا ہے, میں تو اب واپس انڈیا نہیں آؤں گا. تم میں سے جس کو رہنا ہو وہ میرے ساتھ رہے. تو ہمارے حاجی عبدالسلام جو تھے ڈونا وڑا رہے, انہوں نے ان شاء اللہ ہم تمہارے خاطر ہی جائش. باقی سب کہ ہم تو واپس جائیں گے, تو سب واپس گئے. اب ہم دونوں ویزے کی کوشش. اچھا مجھے وہاں سے لکھا تھا کہ آزاد ویزا لے کر آئی ہو, ٹور کے ساتھ مت آئی ہو. اب ٹور کے ساتھ جانا نہیں ہے, ویزا لینا ہے, پیسے ہے نہیں, یہ تمام مسائل کھڑے ہوئے. تو ہم نے دونوں مشورہ کیا, شکر آپ نے دعا کرنی آ ہے. تو روزانہ عشاء کے بعد سورہ یاسین ہم 2 پڑھے, دعا مانگے اللہ تو آسان. باہر ملک میں کس کو کہنا, تو بھی نہیں ہے مشکل, اللہ کے سے کوئی راستہ ہی نہیں تھا. خیر ہم تو محنت بھی کرتے ہیں, یاسین پڑھ کے اللہ سے مانگتے بھی رہے. ویزا لینے کے بھی گئے سعودیہ کے, اس میں انہوں نے ہم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں ملے گا تمہیں. یا اللہ اب کیا کرنا. اب پھر ویزے کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت پڑی. تو ہفتہ 15 دن گزرے ہوں گے, ہمارا کسی علاقے میں مشورہ ہوا تھا. وہاں ہم دو وہاں گئے, محنت کے لیے گئے. تو وہاں بنگلہ دیش کے کچھ مزدور لوگ وہاں رہتے تھے, اور وہ لوگ مزدوری کر کے پیسہ جمع کر کے پھر حج میں جاتے تھے وہاں سے. تو وہ لوگ ہمارے شام کے بیان وغیرہ میں آئے. اس میں ایک نوجوان محمد شفیع تھا, اسے حج میں جانا تھا, اور وہ یہاں محنت کر کے پیسے جمع اس نے کیے تھے. اس نے حاجی عبدالسلام سے کہا کہ مجھے حج میں جانا ہے, مجھے پیسے سعودیہ لے جانا ہے, اگر تم میرے پیسے سعودیہ لے جاؤ میں وہاں تم سے لے لوں گا, تو تمہاری مہربانی. تو حاجی عبدالسلام میرے پاس آئے کہ مول صاحب جو میں کہ ان کا شکریہ دوں گا, تمہیں باندھی اس نے, اور کوئی کو میں نے فے نہیں کیا ہے. اور یہ محمد شفیع بنگلہ دیشی ایک چھوکرا, وہ میرے پاس آیا. اس نے ایسا کہا کہ تم کو میں پیسے قرضہ دیتا ہوں, وہاں سعودیہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دینا, کیا کرنا ہے. میں کہ اجی جی پر کہیں پہنچا ہوا نا, سعودیہ کہیں خود ہونا ہے. تو کہتے مول صاحب یہ میں نے کیدوں سے فلونی جگہ ہوں پوتے آئیں تو وہاں پر سے لے جائے. تو پھر میں کہا چلو ہاں کر کہہ دو. تو اللہ نے پیسوں کا انتظام تو یوں کیا ہوا, قرض ہمارا. وہ ان کا تھا کہ یہاں سے قرض دے لیں گے اپنے, اور یہاں سے انڈیا خط لکھ دیں گے, حاجیوں کے ساتھ وہاں سے پیسے منگوا لیں گے اپنے, تاکہ ان کے ادا کر دیں گے. پیسوں کا انتظام ہوا. اب ایک عرب صاحب ہمارے ساتھ بات ہو رہے تھے, ان کا کہ شیخ اسماعیل سعودی ایمبیسی میں ہمارے یہاں کا ایک آدمی ہے, وہ جا کر لوگوں کو ویزا لا کے دیتا ہے اور کچھ اجرت دیتا ہے پیسے. اگر اس سے اپنے بات کرے, اگر وہ ویزے وغیرہ انتظام کر کے یہ کرے تو تم چلے جائیے. تو ہم اس کے پاس گئے. اس نے کہا ہاں 10 دینار لوں گا, اور میں تمہیں ویزا اور ویزا کے ساتھ تمہیں سعودیہ کے ایئر میں بٹھا کر تمہیں پہنچا دوں گا. تو اللہ نے بھی انتظام کیا. 17 رمضان کو اس نے مجھے کہا تھا یہ جانے کی تمہاری ٹکٹ ہے, واپسی کی ٹکٹ تمہیں کام لگے گی نہیں. ویزا لینے کے لیے آنے جانے کی ٹکٹ ہمیں دینی پڑتی ہے, تمہاری ایک طرف کی ٹکٹ جانے کی ہے, واپسی کی ٹکٹ نہیں ہے, یہ وہاں جا کے پھاڑ دینا.
دمی ٹکٹ. تو ٹھیک ہے. تو 17 رمضان کو اللہ نے ہم کو سیدھے پہنچا دیا جدہ. سب اللہ کے بھروسے بھی ہو رہا ہے اور اللہ کر بھی رہا ہے. تو وہاں حاجیوں کی محنت لگ گئے. پھر جدہ جانے کا، حاجیوں جا کر اس کو پیدل جدہ سے مکہ لے کر جمع کو آنے کا یہ ترتیب چلی. اور بیت اللہ میں ماں عمر صاحب کے بیانات ہوئے، اس میں پھر بیٹھنا پڑتا تھا. بیٹھے ایک دن بیان ہوا، بیٹھے تھے اور انہوں نے تشکیل شروع کی. اور صاحب العاج کا تقاضا تھا آئیوری کوسٹ کا. تو تشکیل شروع ہوئی اور وہاں تشکیل بھی کہتا ہے اسماعیل کھڑا ہو جا، آئیوری کوسٹ جانا ہے. پھر رونا، وہ رونا ہی سکھاتے ہیں، ایسے میسج دیتے نہیں. رو، اپنا کام کرو. کھڑے ہو گئے. تو آئیوری کوسٹ کی جماعت میں پھر ایک عبد القدیر حیدرآباد کے، پھر ایک بہار کے بڑے عبد الشکور، ایک سیلون کے اویس نانا، اور ایک اسحاق حیدرآباد کا. 5 آدمی، 5 علاقوں کے ہماری جماعت نہیں. اچھا، اس سفر میں مولانا مجھے ایک دن بٹھا کر کہا، دیکھ اسماعیل، میں پہلے حج میں آیا تھا نا، تو بیت اللہ پر اللہ سے میں نے ایک دعا کی، تو بھی ایک دعا کر لے. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ یوں رہے، یوں نہ ہو. تو بھی یہ دعا مانگ لے. دعا منگوائی. یہ تربیت ہوتی ہے اس میں. تو دعا مانگ لی اللہ سے. اللہ نے سب آسان کرنا شروع کیا. اللہ جیسا غیور کوئی نہیں ہے. آدمی اس پر نگاہ رکھے اور اس کو ضائع کر دے کہ نہیں. ابھی ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. جتنا ان دنیا والوں کے ان فقیروں اور ان محتاجوں سے جتنا ہم کو امید ہے نا، اتنی امید اللہ سے نہیں ہے. ہمارا لیے ہے یہی سیکھنے کے لیے تبلیغ میں سال مانگتے ہیں کہ اسباب کے پر سے نگاہ ہٹ کر مسبب اسباب پر نگاہ جما کر آدمی دنیا میں اللہ کے دین کا کام کرتا چلا جائے. اللہ کرتا ہے. ہزاروں آدمی تمہارے اس علاقے میں بہت سے علماء کرام بیرون کا ارادہ کرتے ہیں اور بیرون کا ارادہ کے جماعت میں جاتے ہیں، اور تمہارے جیسے ہیں، بچوں والے ہیں، خاندان والے ہیں، اور پورے علاقے میں چل پھر کے محنت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. اللہ ان سے کام لے رہا ہے. وقت ہمارا بھی لگ رہا ہے، ہمارا وقت پادڑ پہ لگ رہا ہے. مولویوں کا وقت کہاں لگتا ہے؟ پادڑ پر. حالانکہ ان کا وقت تو لگنا چاہیے مسجد میں دین کے تقاضوں پر. جتنا ہمارے ذمہ اتنا تو کرو، پھر آگے تمہارے ذمہ نہیں. اللہ سے کہو، اللہ کرے گا. حدیث سے کچھ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ وہی نتانی شبرن فاتیتو زران، وہی نتانی زران آتیتو باہن. کہ بندے کے بس میں وہ پہلے کرے. ایک بارش پگ اٹھا کر چلنے کا اس کا بس میں، بس پہلے چل تو کھرا. بیٹھے تو کہ اللہ کی مدد اترا آسمان سے کہاں اترے گی؟ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. بدر میں بھی اللہ نے صحابہ کی جو مدد کی وہ حالات لانے کے بعد کی ہے. جہاں چاہے کیا کہتے ہیں، سامنے ہتھیار والوں کو کھڑا کیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جب حضور کیا کریں گے؟ جب کہا کہ حضور تیار ہیں ہر حال میں، جہاں آپ کہیں گے وہاں چلیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو بھائی جب صحابہ نے اللہ پر اعتماد کر کے فیصلہ سنایا حضور کو، تو حضور نے پھر اللہ سے مانگا 2 رکعت پڑھ کے رات کو کہ اللہ میں یہ تو تیری بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے ہی ہیں میرے پاس، تو اگر یہ بھی مر جائیں گے تو پھر تیری عبادت کہاں ہوگی کہیں؟ تو مدد کر. ان کے پاس جوتے نہیں، ان کو جوتے پہنا. ان کے پاس اسباب نہیں، تو یہ اسباب دے.
اللہ سے پھر مانگا، اور جب مانگا تو اللہ نے مانگ قبول فرما لی، اور اللہ کی مدد اتری اور سب نے دیکھا۔ تو ہمارا تو معاملہ اللہ سے میرے دوستو، دنیا والوں کی طرح ہمارا نظام نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کا بھی نظام یہ نہیں تھا کہ پہلے دنیا کے اسباب سوچیں پھر اپنے کوئی دنیا دین کا کام شروع کریں۔ ہاں، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دوستوں پہلے عمارت نہیں بنائی دیوبند کی، اور اپنی تنخواہ کی فکر نہیں کی۔ انار کے درخت کے نیچے جا کر پڑھانا شروع کر دیا اللہ کے بھروسے پہ۔ تو یہ دیوبند کا مدرسہ کھڑا ہے۔ ہمارا تو آج حال یہ ہے کہ پہلے عمارت بناؤ پھر مدرسہ شروع کرو، اور ان کا کام کیا تھا کہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرو اور پھر اللہ سے کہو۔ یہاں بھی یہی ہے تبلیغ میں کہ دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو اللہ کی بنیاد پہ کھڑا کرو، پھر اللہ سے کہو، اللہ تم سے کام لے گا۔ ابھی بھی ہمارا مجمع اگر یہ طے کر لے کہ اب ہمیں اس علاقے میں ایسی محنت کرنی ہے کہ اس علاقے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، اور حضور والی معاشرت، حضور والا دین اور حضور والی محنت ایک ایک مسلمان کی زندگی میں زندہ ہونی چاہیے، یہ فکر کر کے اور اس کو اپنی طبیعت پر لے کر اپنے آپ کو تھکانا شروع کرو، تھکاؤ، اور رات کو پھر اٹھ کے اللہ سے رو۔ مولانا نذیر احمد صاحب نے اپنے آپ کو تھکایا اور اللہ کے سامنے روئے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ رہنے والے اللہ کے سامنے روتے تھے، جو حاجی ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے تیار ہوئے سب رونے والے تھے، اور اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ رات دن میں نہیں کرتے سکتے تو رات عشاء کے بعد اونٹ پر بیٹھتے تھے اور دیہاتوں میں جاتے تھے موم بتی لے کر، اور کھیتوں میں جو رہتے تھے ان کو جا کر شیخ المشائخ کی کتاب پڑھ کے سناتے تھے اور تیار کرتے تھے۔ اس پر یہ سب تیار ہوئے ہیں، اور جس علاقے میں اتنے علماء ہو اس علاقے میں دوستو دین زندگیوں سے نکلے، فکری ارتداد جمع ہو رہا ہو، فکری ارتداد ہو رہا ہو، عملی ارتداد میں تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ ہم لوگ اپنی بستیوں نہیں جانتے کہ ہماری بستیوں میں کتنے بے نمازی ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ ہم میں ہر آدمی سوچے میرے اندر کی کیا فکر ہے۔ ہمارا فکر نبی والا فکر نہیں ہے، ان دنیا کے نادانوں کے ہمارا فکر بھی دنیا ہی کی چیزوں کی فکر ہے، حالانکہ اس کو تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ نبی کا فرمان ہے الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو تو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کب؟ انتم خلقتم للآخرہ، تمہارے سامنے آخرت رکھ کر تم زندگی گزارو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں ہے۔ ہم کبھی سوچیں کہ میری بستی میں، میرے علاقے میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا آخر؟ میں نے اس کی کیا فکر کی؟ سنت کے خلاف کی زندگی جوانوں میں آ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اندر کوئی نہیں ہے۔ نہیں دوستو، ہمیں تو اللہ نے علم و نبوت دے کر ہمیں تو بہت بڑے درجات دیے ہیں، اور اللہ کی مددوں کے ہم مستحق ہمیں بنانا چاہتا اللہ میاں۔ ہاں، قرآن پاک جو ہے بابوری کی اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں جتنے وعدے ہیں سچ ہیں، یقینی ہیں۔ ہمارا علم یقینی ہمارے پاس ہے، اور اس میں جو کچھ کہا گیا وہ یقینی ہے۔ ہاں، اس نے ہمیں یہی کی بات کہی ہے کہ تقوی زندگی میں لاؤ، تمہارا ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ تقوی کو زندگی میں لاؤ، تمہاری ہر حاجت کا انتظام اللہ کرے گا۔ عمر فاروق کے زمانے میں جب فتوحات کا دور آیا اور مدینہ میں بیت المال آنا شروع ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق نے بیت المال کو رات ہونے سے پہلے خرچ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی بیت المال میں کوئی مال جمع نہیں ہوگا، تقسیم کر دو۔ تو یہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جو ہیں یہ امت کے شورا کے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں۔
تو عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے پاس گئے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ تمام بیت المال میں جو غنیمت آتی ہے آپ تقسیم کر دیتے ہیں اور کچھ رکھتے نہیں ہیں، اور حاجات ضروریات آتی ہیں، تقاضے آئیں گے تو اس پہ کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق بات تو سنتے رہے، پھر پوری بات ہونے کے بعد کہا عبد الرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے، چھوت ہنسے یہ شیطان، اللہ نے دینی مدد میں تیار کری تمہارا اللہ مدد کر سے، یہ کہنے کی بات ہے، چھوت ہنسے جو تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، کہا عبد الرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے، ہمارے پاس تقویٰ ہے، ہمارے پاس تقویٰ ہے، ہم تقوی کی بنیاد پر دنیا میں جی رہے ہیں، اور تقوی کی بنیاد پر ہماری تمام ضرورتوں کا انتظام اللہ کرے گا، یہ ہماری بنیادیں ہیں۔ تقویٰ ہدی للمتقین پڑھا تو سب ہے، پر سوچے کچھ نہیں کہ میرے پاس کتنا تقویٰ ہے۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں ہدی للمتقین کہہ کے چھوڑ نہیں دیا، پھر تقویٰ بھی سمجھایا کہ متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب پہلے کرنا ہے، کچھ صحیح نہیں کہ بدوس ہے، اللہ نے کہا اللہ بہت موٹو سے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بنیاد یقین بناؤ، اللہ پر اپنے آپ کو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کرو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بناؤ، اب بھاگ دوڑ گئی نماز تھوڑی نماز سے، نماز وہ ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز بنانے کی فکر بھی نہیں ہے ہم کو، ہماری نماز میں عام انسانوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی یوں کرتے رہتے ہم بھی یوں کرتے رہتے ہیں، ہمارا رکوع صحیح نہیں ہے، کبھی اپنا رکوع کسی مفتی صاحب کو بتاؤ میرا رکوع صحیح ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، قیام صحیح نہیں ہے، اللہ اکبر، کھڑا ہونا نہیں آتا، اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے، جس مسجد کے ہم امام ہیں اس مسجد کے امامت کے معنی صرف نماز پڑھا کے چلا جانا تھوڑا ہے، یہ تو 24 گھنٹے کی زندگی کا امام ہے، اسے تو مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد کمرہ نہیں پکڑنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور مصلیوں کی نماز دیکھنی چاہیے کہ ان کی نمازیں صحیح ہے کہ غلط ہے، اور اپنے مصلیوں کی نماز صحیح کرانی چاہیے اسے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جو کہا صحابی کو، اس کی نماز حضور نے دیکھی تبھی تو کہا، کہ حضور بھی وہاں لگا کے بیٹھ گئے تھے، مرقع بیٹھ گئے تھے نا، بلکہ آپ تو فرمایا میں پیچھے سے دیکھتا ہوں تمہاری نمازوں کو، تو آپ اپنے نمازیوں کی نماز دیکھتے تھے، اور جہاں اصلاح کرنی تھی وہاں اصلاح کرتے تھے، لوٹا ہے صحابی کو 3 مرتبہ، جب پھر سے پڑھ کہ نماز نہیں ہوئی، پھر جب صحابی ہو تو مجھے میری بھول کا پتہ نہیں چلتا، اب مجھے بتا دیجیے میری کیا بھول ہے، اس کو بتایا، یہ سب اپنے بیان کرتے ہیں پر کرتے نہیں، یہ کرنے والے بنو، اسے تم سے 1 سال مانگ رہے ہیں، پھر یہ ذہن میں نہیں آئے گا میں مسلم میں تو امام ہوں تو آپ کی نماز پڑھانے کا ذمہ دار ہوں، یہ کبھی نہیں آئے گا سامنے، یہ سمجھ میں آئے گا میں امام ہوں، ان کی پوری زندگی کا امام ہوں، انہیں مجھے پوری زندگی سنت والی انہیں سمجھانا ہے، سکھانا ہے، اور اس کو نبی کی امتی ہونے کے ناطے سے اسے دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کی ذمہ داری سمجھنی ہے۔ اگر ہم ذمہ داری اٹھاویں نا تو پھر پریس کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، ابھی تو پریس بتا نہیں کیا کیا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ ہماری زندگی میں سادگی ہونی چاہیے، ہم امت مقتدیٰ ہے،
ہماری زندگی سادہ ہونی چاہیے اور ہماری زندگی کا نظام صحابہ والا نظام ہونا چاہیے. راتوں کو اٹھنا، تہجد میں خدا سے مانگنا، ایک ایک مسلمان کے خیر خبر لینا اور اس کی دینی ضرورت کے لیے سوچنا، یہ تمام ہمارے ذمے میرے بھائیوں. اسے تم کو بیان تو ہم سے اچھے کر لیتے تم لوگ، بیان سوئے نہیں بٹھایا آپ کو. یہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے، میں بھی آپ بھی. اس لیے آج سے یہ طے کرو کہ بھائی حضور کے وارث بننے کے بعد جو ذمہ داری ہم ہیں اس ذمہ داری کو پورا کر کے زندگی گزاریں گے. کرو گے؟ پھر تشریح کریں گے تو یوں دیکھو گے کوئی نہ سر کیا کرنا ہے. پان جیب میں نہ ہو تو اگر اللہ میاں جیب میں نہ دے کر کام ہمارا پورا کر دے تو کوئی وعدہ ہے تم کو؟ نہیں. اور ہو رہا اللہ کر رہا ہے. آج ہزاروں لاکھوں انسان ہیں ہمارے یہاں ہے نا. ہمارے یہاں بنگھر لینے والے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں دیہاتوں میں جا کر بنگھر جمع کر کے بیچ کر گھر کا چولہا چلاتے ہیں. یہ لوگ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کی جماعت میں نام لکھاتے ہیں، جا کے آتے ہیں. اللہ ہی دے گا. اللہ کے دین کی محنت کرو گے اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. حضرت معیشہ رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ قرآنوں کے مجمع میں کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے محلوں میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتا. ہوٹل میں چاہ جاتا ہے تو پہلے ہوٹل چاہ کے پیسے مانگتا ہے پھر دیتا ہے، ایسا آدمی. لیکن جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو ایسا آدمی کار میں بیٹھا ہوتا ہے، جیپ میں آگے میں بیٹھتا ہے اور 4 پیچھے اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اور کولڈ ڈرنک کی دکان کی 5 کولڈ ڈرنک لاؤ، وہ دیتا ہے. سب ہو رہا ہے. کوئی پوچھے کیا بھائی شو خیریت سے کہ تمہیں خبر نہ تھا کہ شو ہوں ورکر چھوں پلانا نہ جیری الیکشن نے ورکنگ کرو نا یہ مارو خرچہ اٹھاوا سے. تو پھر فرماتے کہ یہ ورکنگ جو ورکر جو ہوتے کیا کہتے ہیں جس کے ورکر ہوتے ہیں تو اس کے لیے تیسرا کلمہ بولتے ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت سوچنے کی بات، حضرت کی بات، بہت گہری بات ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ پہلے کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی وہی اچھی ہے، صحیح ہے، وہی کچھ کرے گی، باقی کسی کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ کہ ہماری پارٹی بے عیب ہے، ان کے کوئی کوبھر نہیں ہے بولتا ہے. الحمدللہ تو اپنی پارٹی کے کارنامے بتاتا ہے، یہ کرتی ہے ہماری پارٹی، یوں کرے گی، یہ کرے گی. لا الہ الا اللہ ہماری پارٹی کو نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارا مصیبت ہو جائے گی، وہ اس کو کرے گی. اللہ اکبر ہماری پارٹی کے پاس یہ طاقت ہے کہ تیسرا کلمہ یہ مخلوق کے لیے پڑھتا ہے تو مخلوق اس کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتی ہے. اگر تم اللہ کے راہ میں نکل کر اللہ کے لیے تیسرا کلمہ زندہ کرو گے اور اللہ کے بندوں کو تیسرا کلمہ سمجھاؤ گے، سکھاؤ گے کہ اللہ تمہیں بھوکا مارے گا؟ سوچنے کی بات ہے یہ. اس میرے بھائی میرے عزیزو، علم بہت بڑی امانت ہے اور اس امانت کے بارے میں قیامت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا. ایک آدمی کو خدا دنیا کا مال دیتا ہے تو مال کے حقوق ہیں کہ زکوٰۃ دے، صدقہ دے، یہ دے. ہمیں اللہ نے علم نبوت جو دیا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے. ہم بھی عام انسانوں کی طرح ہے نا، ہماری ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں. ہاں اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچ کر کھلانے کی دعوت دی کہ کھلاؤ، کھانے کی دعوت نہیں دی کہ کھاؤ. ہاں ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. واتموا الطعام، کھانا کھلاؤ. وصلوا والناس نیام، رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. ادخلوا الجنۃ بسلام. تو جن اعمال پہ اتنی بڑی جنت ملے گی ان اعمال پہ دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی.
اور بھائی صاحب یہ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کو بولو، اعمال پر زندگی بنتی وہ بولو، مال پیسوں سے نہیں، ممائی سے تماشوں نے زندگی بن سے نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اعمال کریں گے، یقین بنائیں گے، تقوی کی بنیاد پر چلیں گے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر سب کچھ لگا دیں گے. یہ ہے میں تو ہماری راستے بنیاد. ہاں اس لیے میرے بھائی آپ حفظ سے ہماری گزارش ہے سب کے سب یہ طے کرو کہ ہم اپنی دنیا کی دین کی خدمت میں جس شعبے میں بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ دعوت کی محنت کو زندگی کا کام سمجھ کے کریں گے. کرو گے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اب ایک بات آئے گی یہ کہ اب سال لگانے کے ہم تقاضا کریں گے تو وہی تو مشکل سے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارے یہاں ایک ہمارا پولیس والا تھا ساتھی عبدالرحیم کر کے، جہالوٹ کا تھا، وہ اس کی 4 مہینے کی تشکیل ہوئی، بڑودہ میں اس کی نوکری تھی. تو وہ پولیس کمشنر کے پاس درخواست لے کے گیا 4 مہینے کی چھٹی کا، اور نے لکھا کہ مجھے 4 مہینے کی چھٹی چاہیے اور وداؤٹ پے چاہیے، بغیر تنخواہ کی چاہیے، یہ لکھ کے گیا. پولیس کمشنر اس نے دیکھا اس کی درخواست کو، تو اس نے بلایا اس کو اور کہا کہ تو یہ وداؤٹ پے چھٹی مانگے سے تو تارا چھوکرا خاصے چھپے تھی، تو غیر مسلم تھا. تو کہتے صاحب تمہیں ماری فکر نہیں کرشو، مارو اللہ بہو اٹھو ہے. جب اس نے یہ بولا نا وہ ایک دم حیران ہو گیا، شو بولے. اور پھر اس نے کیا کہتے جا تنے 4 مہینے چھٹی وچ پے આપું છું تو એ તારા બધું બાદમાં ગણી લેજે જા. تو 4 مہینے کی چھٹی دی اس نے અને ગયા یقین پر. یہ باتیں میں دوستو اللہ کا نظام چلتا ہے بندے کے اندر کے یقین پر. 4 مہینے کی چھٹی دے دی. فرانس میں جب جماعت دے کے گیا تو وہاں کا نو مسلم فرانسیسی اس کی میں تشکیل کی انڈیا آنے کی، وہ تیار ہو گیا. ہم اپنے 4 مہینے کام کرتے رہے. پھر جب ہمارا واپسی کا وقت آیا تو میں اس کے پاس گیا ملاقات کے لیے کہ بھائی چل 4 مہینے چلنا ہے. وہ نو مسلم تھا اور ریلوے میں اس کی ملازمت تھی. ریلوے میں میں تیار ہوں، کب جانا ہے؟ تو ہم نے کہا 10-15 دن کے ہمارا یہ تھا کہ میں تیار ہوں. اب اس نے جا کے باس کو درخواست دی کہ میں انڈیا جانا چاہتا ہوں 4 مہینے کے لیے، مجھے چھٹی ملنی چاہیے. تو اس کے باس نے اس کو بلایا. تو وہاں کیا ہے کہ آدمی اگر چھٹی لے کے چلا جائے تو اس کی نوکری رہتی نہیں. اگر چھٹی بغیر چلا جائے نوکری نہیں رہتی. تو اس نے بلایا، اگر کہ میں تجھے چھٹی نہ دوں تو کہ تب بھی جاؤں گا. تو اس نے کہا جا 6 مہینے کی چھٹی. روزہ رہتی کون دوڑ تھا آپ تو روزہ چھٹی مرشے تو نہیں مرشے ایسا بدو سے یار તારા થી વધારે તારો અલ્લાહ જોનો છે ને તું તારા અલ્લાહના ભરોસે જશ ને તો તારાથી અચ્છું કામ કરશે અલ્લાહ. हमारा उमर साहब को इस दर्जे कौन किसने पहुंचाया? अल्लाह ने. और जिस वक्त ये दिल्ली जा रहे थे इनके घर वाले इनके भाई साहब उनको उतारने के लिए आए थे. तो मेवाती पुराने मेवाती के साथ तैयार हुए थे जाने के लिए और वो लेकर गाड़ी में चढ़ गया था. तो इनके भाई आए थे उतारने के लिए. तो मेवाती के उमर जो अल्लाह ताला वो मोटू कौम ले हाँ तो तैयार चाल अमर खान. तो वहाँ जम गए, चले गए. जब से गए तब से अभी तक अल्लाह को प्यारे हो गए और पूरी दुनिया में अल्लाह ने काम लिया. तो आप भी चाहते अल्लाह तुमसे काम ले हुए तो पादड़ पर फरवादी नहीं था. जितना वक्त है वो अल्लाह के दीन को दो. अपने मोहल्लों में अपने देहातों में हर मुसलमान से मिलो और मेहनत करो और खुशामद करो और दीन के तकाज़ों पर अल्लाह की बुनियाद पर अपने आप को पेश करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ज़लील नहीं करेगा. अल्लाह तुमसे काम लेगा और इंशाअल्लाह इस पूरे इलाके को खुदा एक नमूना बनाएगा. ये तो नमूना बनाने के काबिल है.
ہاں، لیکن آپ لوگ جب تک اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھو گے وہاں تک نہیں ہوگا. આટલી જિમ્મેદારી નથી આપણે کہ હું મદરસામાં પઢાવોસ અને ઇમામત કરોસ કાફી ના. یہ تو کہ ہماری ذمہ داری ہمیں ملی ہے مخلوق کی طرف سے، اس لیے کہ ہمارے بغیر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو ہم نماز پڑھائیں گے، مدرس نہیں ہے تو ہم مدرسی کریں گے. لیکن اتنا ہمارا کام نہیں ہے. پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو اور پوری امت اپنے مقصد حیات پر کھڑی ہو، اس کے لیے فکر کرنا، تھکانا اور اپنے آپ کو گھلانا مٹانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آگے اللہ تعالیٰ کریں گے. اس کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ پورے عالم کے تقاضوں میں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے اور جائیں گے. کون لے جیسے پیشہ نا اللہ لے جیسے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس دن چاند میں ویزے کھلیں گے تو میں وہاں بھی جاؤں گا. میری نیت یہ بھی ہے کہ وہاں بھی جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ مت سوچو کیسے ہوگا، اللہ کریں گے. لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ خرچ کر دے ہم مارون تمہارو مارا એમ નહીં કે મારું મારા દીનના તકાજો મારા ખર્ચ કરવાનું જ છે અને આગળ અલ્લાહથી માગવાનું છે. تو سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ تو ہمارے جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے سال لگایا ہے ماشاءاللہ اور علاقے میں چل پھر کے محنت بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کے لیے قربانی بھی دے رہے ہیں، وہ تو طے کرو کہ انشاءاللہ پورے عالم میں اللہ کے دین کے تقاضے پر ہمیں جانا ہے. جاؤ گے؟ جیب کو دیکھ کر طے کرو تو نہیں جاؤ گے. غیب کی بنیاد چلو، جیب کی بنیاد پر نہیں، غیب کی بنیاد پر. اور اللہ کرے گا. جب سے مجھے دعا کروائی نا مول صاحب نے بیت اللہ پر، تب سے کبھی اللہ کا شکر ہے کبھی یہ ہاتھ یوں نہیں ہوا، یوں ہی رہا ہے. اور کوئی تقاضا آیا ہو نہ کا ایسا بھی نہیں ہے، ہر تقاضا پورا ہوا، اللہ نے کروایا. اور ابھی بھی لنگڑے میں لنگڑا ہوں تب بھی اللہ پہنچا رہا ہے، اللہ کام لے رہا ہے. اللہ ہم سے بھی کام لے گا انشاءاللہ. لہذا تم اللہ کے بھروسے پر، اعتماد پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں بیرون کے تقاضے پر تیار ہوں. میرے لیے جو مشورہ ہوگا میں انشاءاللہ تیار ہوں. اللہ تمہارے لیے اثر کرے گا. اب کھڑے ہو کے بولو کہ کون کون بیرون کے لیے تیار